والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، اسٹوڈیو اسلام چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے. فیا اہلاً و سہلاً و مرحبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق اور زیبا ہیں، جو ساری دنیا کا خالق و مالک ہے. درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری دنیا کے لیے رحمت اور آخری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. آج کے اس مجلس میں عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی عظمت اور قرآن میں ان کا جو ذکر آیا ہے اس کے تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ابتدا میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لے آئے ہو تو وہ لوگ ہدایت پائیں گے، ورنہ وہ لوگ گمراہی میں رہیں گے. تو یہاں پر اس آیت میں صحابہ کے ایمان کو معیار بتایا گیا ہے دوسروں کے لیے، اور صحابہ میں جو افضل ترین صحابہ ہیں ان میں سے عثمان رضی اللہ عنہ بھی ایک ہیں. تو اس آیت کے اندر ان کا بھی شمار ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے ایک اور آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اس آیت میں مہاجرین اور انصار دونوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 74 ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور جنہوں نے اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ کے راہ میں جہاد کی اور جنہوں نے ان کی مدد کی، یعنی مہاجرین اور انصار دونوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور رزق ہے، رزق کریم ہے. تو یہاں پر مہاجرین اور انصار دونوں کی تعریف ہو رہی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے اول المہاجرین ہیں، اول المہاجرین میں سے ہیں، جو ابتدا میں جنہوں نے ہجرت کی تھی ان میں سے عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے. اور اسی طرح سے محمد الرسول اللہ، سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو عظمت بتائی ہے اس میں عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی شمار ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ والذین معہ، عثمان رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اس طرح سے جو عام آیتیں بتائی گئی ہیں اس میں ہر آیت میں جہاں پر بھی صحابہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر لازماً آ جاتا ہے. لیکن خاص طور سے سورہ لیل کی جو آیت نمبر 27 ہے، 27 سے جو آخری 31 تک جو آیتیں ہیں اس میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، کہ جو جہنم ہوتی ہے، جہنم سے متقی بچا لیا جائے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے متقی بچا لیا جائے گا. الذی یؤتی مالہ یتزکی، جس نے اپنے مال کو
اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. اور الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من احد من نعمت تجزی، کہ ان کے پاس اور کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ کی رضامندی کے، ان کے پاس سوائے اللہ کی رضامندی کے اور کوئی چیز ان کا مقصود اور حاصل نہیں ہے. تو لہذا اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے دو صحابہ کا نام ذکر کیا ہے. ایک ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے 6 یا 7 غلام آزاد کیے تھے ابتدائے مکہ میں جب ابتدائی اسلام میں جب صحابہ پر ظلم اٹھایا جا رہا تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا مال خرچ کیا، بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا، عامر ابن فہیرہ کو آزاد کروایا، زنیرہ کو آزاد کروایا. اس طرح سے 6 یا 7 صحابہ کو انہوں نے اپنا مال خرچ کر کے ان کو آزاد کرایا تاکہ وہ اپنے اسلام پر جو ہے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ عمل کر سکیں. تو اس آیت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف بھی اشارہ ہے. اور اسی طرح سے عثمان رضی اللہ عنہ، جو عثمان غنی ہیں، صرف مالداری نہیں بلکہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے. جب بھی موقع ملا، جب بھی چاہے وہ تبوک کا موقع ہو یا مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے کا موقع ہو، کنواں لینے کا موقع ہو، ایسا کوئی موقع نہیں تھا جس میں عثمان رضی اللہ عنہ نے حصہ نہ لیا ہو. تو لہٰذا عثمان رضی اللہ عنہ کا صحابہ پر بہت بڑا احسان ہے، انہوں نے بہت مدد کی ہے. جبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امداد کی طلب کی، عثمان رضی اللہ عنہ فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو ہے مدد کی ہے. تو لہذا صرف غنی ہی نہیں تھے بلکہ ان کے اندر سخاوت پسندی تھی، اور اسی سخاوت پسندی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں ذکر کیا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. تو اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو متقی ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو لہذا اس آیت میں عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس سے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اور ہم جانتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کی اپنی عظمت ہے، اپنی فضیلت ہے کہ اتنی ان کے اندر شرم تھی کہ ان کو دیکھ کر جو ہے فرشتے شرما جاتے تھے. اور عثمان رضی اللہ عنہ کو قرآن سے بہت بڑا شغف تھا. ہم رمضان کے مہینے میں ہیں، رمضان کا مہینہ جو ہے قرآن کا مہینہ ہوتا ہے، اور قرآن سے عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا شغف تھا. اور انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ لو طہرت قلوبنا ما شبعنا من کلام ربنا، کہ ہمارے دل اگر صاف ہو جائیں تو اللہ کے کلام سے ہمارا دل جو ہے کبھی نہیں بھرے گا. اور جب ان کو شہید کیا گیا تو اس وقت وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کا خون جس قرآن پر گرا تھا، آج وہ قرآن آج بھی ترکی کے استنبول شہر کے میوزیم میں آج بھی وہ قرآن محفوظ ہے. سبحان اللہ. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں عبرت حاصل کریں، ہم سبق حاصل کریں کہ ان کے اندر جو دین کی مضبوط پکڑ تھی، دین کے لیے قربانی دینے کی، اپنی جان نثار کرنے کی جو جذبہ ان کے اندر تھا، جو خواہش ان کے اندر تھی، اور دین کے لیے خرچہ کرنے کی جو خواہش ان کے اندر تھی، جو جذبہ تھا، اور اسی طرح سے قرآن سے جو ان کا شغف تھا، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اور ہم جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ تیسرے خلیفہ بھی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، ذو النورین ہیں. ایک بیٹی نہیں بلکہ 2 بیٹیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کو انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شادی کروائی تھی. تو لہٰذا
عثمان رضی اللہ عنہ کی اپنی فضیلت اور اپنی عظمت ہے، ان کے مناقب ہیں، ان کے فضائل ہیں، ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے اور ان کی زندگی کو پڑھ کر اپنی زندگی میں ان تمام اچھی باتوں کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔